بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل زکوٰۃ سے متعلق ذکر کیا تھا، اس کا نصاب کہ کس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، تو سونے کا نصاب وہ بھی ذکر کیا تھا، اسی طرح چاندی کا نصاب یہ بھی ذکر کیا تھا۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا نصاب سے کم ہو، اسی طرح چاندی بھی نصاب سے کم ہو، تو دونوں کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا، اور دونوں کی قیمت اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے موجودہ زمانے میں، کیونکہ چاندی اس کا نصاب کم ہے، سستی ہے، تو اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح سونا ہے نصاب سے کم، لیکن اور اس کے ساتھ کچھ پیسے ہیں یا صرف پیسے ہیں، تو اس صورت میں بھی چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ نصاب کے بقدر مال دین یعنی قرض سے زائد ہو۔ آدمی کے ذمے اگر اتنا قرض ہے کہ اگر اس قرض کو منہا کیا جائے، بعد کیا جائے، تو اس صورت میں اب بقیہ مال نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، تو اس صورت میں اس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، نصاب کو پہنچ گئے، کیونکہ 612 گرام 307 ملی گرام چاندی یہ 60,000 کے قریب کی آتی ہے، تو لہذا نصاب پورا ہو گیا۔ لیکن اس کے ذمے 1.5 لاکھ روپے قرض ہے جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے لیے تھے، تو ایسی صورت کے اندر اب 1.5 لاکھ روپے اگر منہا کیے جائیں 2 لاکھ میں سے، تو صرف 50,000 روپے بچتے ہیں جو کہ نصاب کو پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے اب اس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس نصاب کا دین یعنی قرض سے زائد ہونا یہ ضروری ہے، لیکن یہ وہ قرض ہے کہ جو آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہو، مثلا بیماری وغیرہ کی وجہ سے کسی سے قرض لیا تھا، اسی طرح کوئی چیز خریدی ہے کسی کے پاس سے اور ابھی رقم دینی باقی ہے، کسی مقدار میں تھوڑی رقم دی ہے اور باقی رقم دینا باقی ہے، تو یہ بھی قرض ہے۔ کسی سے کوئی چیز خریدے اور ہم نے آدھی رقم دے دی، ابھی آدھی رقم دینا باقی ہے، تو یہ بھی قرض ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کی زمین پیداوار کے لیے کرائے پر اور ابھی اس کا کرایہ ادا کرنا باقی ہے، تو اس صورت میں یہ بھی آپ کے ذمے اس کا قرض کہا جاتا ہے۔ تو قرض یعنی جو اپنی ضرورت کے لیے لیا ہو، اور اگر ایسا قرض ہے کہ جو تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے لیا گیا ہو، تو اور وہ قرض قسطوں کی شکل میں ادا کرنا ہو کہ ہر مہینے 5,000 10,000 روپے یا ہر مہینے 25,000 روپے اس طرح ادا کرنا ہو، تو ایسی صورت میں محتاط قول یہ ہے، یعنی پسندیدہ قول یہی ہے کہ 1 سال میں آپ کو جتنی قسطیں ادا کرنی ہیں تو اتنا دین آپ بعد کرو، منہا کرو۔ مثلا آپ کے ذمے 5 لاکھ روپے قرض ہے اور 1 سال میں آپ کو 60,000 روپے ادا کرنے ہیں، 5,000 کے حساب سے، ماہانہ 5,000 کے حساب سے 1 سال میں آپ کو 60,000 روپے ادا کرنے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ کے پاس جتنا بھی مال ہو اس میں سے 1 سال کا قرض یعنی 60,000 روپے الگ کرو، اور باقی جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب ایسا نہ کریں کہ 3 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ 5 لاکھ روپے کا ہے، تو میرے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ جو 5 لاکھ روپے قرض ہے وہ ایک ساتھ دینے نہیں ہیں، آپ کو تو قسطوں میں ادا کرنا ہے، لہذا جو 1 سال کے اندر جتنا قرض ادا کرنا ہو تو اتنا منہا کیا جائے گا۔ یہ ان قرضوں کا معاملہ ہے کہ جو اپنی تجارت کو بڑھانے فروغ دینے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بینکوں سے جو قرضہ لیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہی شکل اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہی محتاط قول ہے، احتیاط والا قول یہی ہے۔ تو یہ قرض کے سلسلے میں، اور دوسری بات کہ وہ نصاب کا مال نامی ہو یعنی بڑھنے والا،
اب بڑھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر بڑھنے والا، جیسے سونا چاندی، اس کو شریعت نے پیدائشی طور پر بڑھنے والا قرار دیا ہے، لہذا سونا چاندی گھر کے اندر پڑا رہے، اس کو آپ تجارت میں نہ لگائیں۔ اسی طرح عورتیں پہنیں یا گھر میں اس کو چھوڑ رکھیں، بہر صورت اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس لیے کہ وہ بڑھنے والا ہے پیدائشی طور پر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اسی پر بہت سارے لوگوں کا مدار بھی رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر بڑھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقتاً بڑھنا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے، جیسے تجارت کا سامان، کہ تجارت آدمی جیسے کرتا جاتا ہے تو اسی طرح اس کا مال بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ تجارت کا جو مال ہے یہ بھی نامی ہے، یعنی بڑھنے والا ہے، لہذا تجارت کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ تجارت کا جو مال ہے تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل دیکھیں گے۔ اب یہ زیور کے بارے میں عورتوں میں بعض جو ہے غلط فہمی ہے، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ جو زیورات ضرورت کے ہیں، یعنی وہ استعمال کرتی ہیں تو ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ چاہے وہ زیورات آپ پہنو یا گھر کے اندر اس کو چھوڑ دو، بہر صورت اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔